بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جی بیٹا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے 2 اسباق مکمل کر لیے ہیں، جن کی ویڈیوز بھی آپ کو مل چکی ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس سے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے۔ اور بیٹا چھوٹے چھوٹے پارٹس میں، یعنی آپ تھوڑا حصہ ڈیوائڈ کر لیں کہ روز آپ نے کتنا سبق یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ جی، تو آج ہم اپنا سبق نمبر 6 شروع کریں گے، جس کا نام ہے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا ہے ہمارے سبق کا نام؟ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ جی بیٹا، اب یہ دیکھیں کہ ہمارے یہ لفظ ہے مادر ملت، تو رے کے نیچے زیر آ رہی ہے۔ یہ زیر کا مطلب کیا ہے؟ کا، کی اور کے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ زیر جو ہے وہ کا، کی اور کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، اور جب ہم اسے بولتے ہیں تو ہماری آواز یہ کی نکلتی ہے۔ جیسے دیکھیں مادر، ہم کیا پڑھیں گے؟ مادر ملت، ٹھیک ہے بیٹا؟ جی، سب سے پہلے تو آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 19 کھولیں گے، پیج نمبر 19، اور آپ اپنی انگلی رکھیں، میرے ساتھ ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب اس سبق میں بیٹا محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے بات کی گئی ہے کہ وہ کن کی بہن تھیں، کہاں پیدا ہوئیں، کیسے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور پھر انہوں نے لوگوں کے لیے کیا کیا کام سر انجام دیا، ٹھیک ہے بیٹا؟ شروع کریں۔ جی، محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے چھوٹی بہن تھیں، یعنی وہ ان سے سب سے چھوٹی تھیں، ان بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھیں۔ وہ 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ کب پیدا ہوئیں؟ 31 جولائی 1893 میں۔ پاکستان کے قیام کی تحریک میں فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھائی کا قدم قدم پر ساتھ دیا، یعنی جب پاکستان بنانے کا سوچا تو اس وقت محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ہر قدم پر اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ جہاں پر بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ گئے، آپ ان کے ساتھ گئیں اور ہر کام میں ان کے ساتھ کھڑی رہیں۔ انہوں نے خواتین کو مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر جمع کیا، یعنی انہوں نے جہاں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسلمان مردوں کو اکٹھا کر رہے تھے، وہیں محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ مسلمان خواتین کو اکٹھا کر رہی تھیں کہ وہ سب ایک ساتھ جو ہیں وہ آزادی کے لیے کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اور ان میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا، یعنی ان خواتین میں آزادی کے جذبے کو ابھارا۔ ان کی خدمات کے صلے میں انہیں مادر ملت کا لقب دیا گیا، یعنی انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ جو کام کیے، اس کے علاوہ تحریک پاکستان کے لیے انہوں نے جو خدمات سر انجام دی، تو ان خدمات کے صلے میں، یعنی اس کے بدلے میں، صلہ کہتے ہیں بدلہ، تو ان کی خدمات کے صلے میں انہیں کیا لقب دیا گیا؟ مادر ملت۔ کیا لقب دیا گیا؟
मादरे मिल्लत। ठीक है। इब्तदाई तालीम मुकम्मल होने के बाद मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह को उनके भाई मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने 1919 में कोलकाता के डॉक्टर अहमद डेंटल कॉलेज में दाखिल करा दिया। यानी जब उनकी इब्तदाई तालीम मुकम्मल हो गई तो उनके भाई यानी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह को 1919 में कोलकाता का एक कॉलेज है जिसका नाम है डॉक्टर अहमद डेंटल कॉलेज, वहाँ उनको दाखिल करवा दिया। वो कॉलेज के हॉस्टल में मुकीम रहीं। मुकीम कहते हैं रहना, रिहाइश, कि वो जिस कॉलेज में उनका दाखिला करवाया गया अहमद डेंटल कॉलेज, वहीं के हॉस्टल में वो रहना शुरू हो गए। उन्होंने वहाँ दिल लगाकर पढ़ाई की, यानी वो बहुत तनदेही से, बहुत शौक़ से और बहुत मेहनत से उन्होंने अपनी पढ़ाई को मुकम्मल किया और 1922 में डेंटिस्ट, दांतों के मुआलिज की सनद हासिल करने के बाद अपने भाई के पास बम्बई आ गईं। यानी 1922 में उन्होंने सनद हासिल की, यानी वो पास हो गई और उनको डिग्री मिल गई, जिसे हम डिग्री कहते हैं। डिग्री बेटा इंग्लिश का लफ्ज़ है, इसको उर्दू में सनद कहते हैं। ठीक है। तो सनद उन्हें 1922 में हासिल हुई, किस चीज़ की? डेंटिस्ट की, यानी दांतों के मुआलिज की। तो वो सनद हासिल करने के बाद वो बम्बई अपने भाई के पास आ गई। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह अपने भाई से बहुत प्यार करती थीं, यानी उन्हें अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार था। यहाँ तक कि जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया यानी उनकी बीवी जब वफ़ात पा गई तो उसके बाद मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह हर वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के साथ रहती थीं। वो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ 5 साल तक लंदन में रहीं। यानी जब ये तहरीक पाकिस्तान का शुरू किया और लोगों को इकट्ठा कर रहे थे तो उस दौरान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह 5 साल लंदन में रहे। तो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह भी उनके साथ लंदन में रहीं। वहाँ की तरक्की देखकर वो इस नतीजे पर पहुँची कि ये सब कुछ आज़ादी की बदौलत है। यानी जब उन्होंने लंदन के लोगों का रहन सहन देखा, उनकी तरक्की को देखा, तो वो इस नतीजे पर पहुंची कि चूँकि वो एक आज़ाद कौम है और वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उन्होंने जान लिया कि ये सब कुछ आज़ादी की वजह से है, कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है बेटा, समझ आ गया जी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। पाकिस्तान बनने के बाद मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह आम लोगों की भलाई के कामों में मसरूफ़ हो गई। यानी फिर उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलकर क़याम पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की, लोगों को इकट्ठा किया, ख़वातीन को इकट्ठा किया, उनमें आज़ादी का जज्बा उभारा और बिलाखिर जब हमारा मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हो गया, एक अलग मुल्क बन गया, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, यानी जब पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद वो आम लोगों की भलाई के कामों में मसरूफ़ हो गई। यानी अपने आप को उन्होंने आम लोगों की भलाई के लिए मसरूफ़ कर लिया अपने आप को। ठीक है। कराची में ख़ातूने पाकिस्तान स्कूल खोला। यानी मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह ने कराची में ख़ातूने पाकिस्तान के नाम से एक स्कूल खोला जो बाद में ख़ातूने पाकिस्तान कॉलेज बन गया। यानी एक स्कूल से उसकी बुनियाद रखी, एक स्कूल से उन्होंने शुरू किया और आज वो एक कॉलेज बन चुका है।
وہ غریب مریضوں کا علاج مفت کرتی تھیں، یعنی جو غریب ان کے پاس آتے تھے وہ ان کا علاج مفت کرتی تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی سے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ اب دیکھیں بیٹا یہاں اس پیراگراف میں تھوڑا ان کا بتایا گیا ہے کہ وہ کیا کرتی تھیں، انہیں کس چیز کا شوق تھا اور وہ کیسے زندگی گزارتی تھیں۔ تو سب سے پہلے تو بتایا ہے کہ انہیں کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، وہ بہت سلیقہ مند تھیں، یعنی ہر چیز کو بہت ترتیب سے رکھتی تھیں، صاف ستھرا لباس پہنتی، اپنی کتابیں اور دوسرا سامان سلیقے سے رکھتی، یعنی ان کا لباس بھی صاف ستھرا ہوتا تھا، اپنی کتابوں کو اور اپنی چیزوں کو وہ بہت ترتیب سے اور سلیقے سے رکھتی، اپنا کام وقت پر کرتی، انہیں سچ بولنے کی عادت تھی، یعنی وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتی تھیں، سچ بولتی تھیں۔ اسکول میں پڑھائی کے دوران اپنا سبق اسی دن یاد کرتی، یعنی جس دن انہیں جو سبق ملتا وہ اسے اسی دن یاد کر لیتی، یہ نہیں کہتی کہ نہیں جی آج میں یہ یاد نہیں کروں گی، کل کر لوں گی، کل نہیں پرسوں کر لوں گی، یعنی یہ وہ ان کی عادت نہیں تھی، بلکہ وہ ساتھ ساتھ سبق کو یاد کرتی تھیں۔ سمجھ آیا بیٹا؟ جی اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 20 کھولیں، پیج نمبر 20۔ جی کھول لیا؟ جی باقی اب ہم اپنی ریڈنگ مکمل کریں گے۔ کسی کام کو دوسرے دن پر ٹالنا انہیں اچھا نہیں لگتا تھا، یعنی وہ اپنا کام جس دن کا کام ہوتا تھا اسی دن مکمل کر لیتی تھیں، اسے دوسرے دن پر نہیں ڈالتی تھیں، ٹھیک ہے۔ وہ صفائی کا خاص خیال رکھتی تھیں، یعنی وہ خود بھی صاف ستھرا رہتی تھیں، اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھتی تھیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھتی تھیں۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کو بچوں سے بہت پیار تھا، یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ بچوں سے بہت پیار کرتی تھیں۔ 25 جون 1949 کو انہوں نے پاکستان کے بچوں کے نام ایک پیغام میں کہا، یعنی انہوں نے بچوں کے نام ایک پیغام دیا تھا۔ کب دیا تھا؟ 25 جون 1949، ٹھیک ہے۔ اب کیا پیغام دیا تھا؟ تم ہماری سب سے بڑی دولت اور زندہ قوم کا عزیز ترین سرمایہ ہو، یعنی کیا پیغام دیا تھا کہ بچوں کو کہا تھا کہ تم ہماری سب سے بڑی دولت ہو اور ہماری قوم کا عزیز ترین یعنی بہترین اور بہت ہی دل کے قریب جو ہے وہ سرمایہ ہو، یعنی دولت ہو، اسکول میں ہو یا گھر پر۔ اطاعت اور نظم و ضبط کو اپنا شعار بناؤ، یعنی چاہے آپ اسکول میں ہو یا گھر پہ ہو، کہیں پر بھی ہو، وہاں پر آپ نے اطاعت اور نظم و ضبط یعنی دوسروں کی اپنے سے بڑوں کی پیروی کرنا اور نظم و ضبط کو اپنا شعار بناؤ، یعنی اپنا طریقہ بناؤ، اپنی زندگی میں شامل کرو۔ وقت کی قدر کرو، یعنی وقت کی قدر کرو کہ جو وقت ہمارے پاس ہے وہ بہت قیمتی ہے اور اگر یہ وقت گزر گیا تو یہ واپس نہیں آئے گا۔ تعلیم اور کھیل کود کے ساتھ ساتھ مطالعے کی بھی عادت ڈالو، یعنی کھیلو بھی، تعلیم بھی حاصل کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری نہیں کہ صرف اپنی کتاب سے ہی پڑھو، اپنی کتاب سے ہٹ کر دوسری جو معلوماتی کتب ہیں ان کا بھی مطالعہ کرو، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے بعد بتایا ہے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کا 9 جولائی 1967 کو کراچی میں انتقال ہوا، یعنی جب انہوں نے کب وفات پائی؟ 9 جولائی 1967 کو وفات پائی۔
ان کی یاد ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ سمجھ آ گیا؟ چیپٹر ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو PDF کے ذریعے کام بھیجا جا چکا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے وہ کام اپنی کاپیز پر اتار لیا ہوگا۔ تو آپ سب بچے اس کام کو اپنے سامنے رکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے تو بیٹا ہمارے الفاظ معینی ہیں جو آپ کی فائل میں موجود ہیں، لیکن اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 105 یعنی پیج نمبر 105 پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب سب سے پہلے ہم اپنے سوالات پر آئیں گے۔ پہلا سوال ہے، محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کیا رشتہ تھا؟ یعنی محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کیا لگتی تھیں؟ کیا لگتی تھیں؟ جی ابھی ہم نے پڑھا ہے، جی ویری گڈ، کہ وہ ان کی سب سے چھوٹی بہن تھیں۔ کون تھیں؟ سب سے چھوٹی بہن تھیں۔ تو آپ کیا جواب لکھیں گے؟ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے چھوٹی بہن تھیں۔ سمجھ آ گیا بیٹا؟ جی سوال نمبر 2 دیکھیں گے۔ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئیں؟ اب ان کی پیدائش کا بتانا ہے کہ وہ کب پیدا ہوئیں۔ جی ہم نے ابھی پڑھا ہے کب پیدا ہوئیں، شاباش، 31 جولائی 1893۔ کب پیدا ہوئی تھیں؟ 31 جولائی 1893، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے، محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کہاں پیدا ہوئیں؟ یہاں تھا کب پیدا ہوئیں، اور سوال نمبر 3 میں کہاں پیدا ہوئیں، تو کہاں پیدا ہوئی تھیں؟ جی شاباش، کراچی میں۔ کہاں پیدا ہوئی تھیں؟ کراچی میں۔ تو آپ کیا لکھیں گے؟ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں پیدا ہوئیں۔ سوال نمبر 4 ہے، محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کو دیے گئے لقب کا نام لکھیں، یعنی جو انہیں لقب دیا گیا تھا اس کا نام کیا ہے؟ تو کیا نام ہے اس کا؟ جی ویری گڈ، مادر ملت۔ کیا نام ہے؟ مادر ملت۔ اور مادر ملت کا کیا مطلب ہے؟ قوم کی ماں۔ کیا مطلب ہے؟ قوم کی ماں۔ تو ہم کیا جواب لکھیں گے؟ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی خدمات کے صلے میں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آ گیا؟ سوال نمبر 5 دیکھیں گے، محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے سال لندن میں گزارے؟ یعنی وہ کتنے سال قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لندن میں رہیں؟ ہم نے بھی پڑھا ہے، جی 5 سال، ویری گڈ۔ تو ہم کیا جواب لکھیں گے؟ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 5 سال لندن میں گزارے۔ کتنے سال گزارے؟ 5 سال۔ نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے بیٹا، محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ کب ہوا اور کہاں ہوا؟ تو یہ ہم نے ابھی آخر میں پڑھا ہے۔ کب ہوا تھا؟ 9 جولائی 1967۔ اور کہاں ہوا تھا؟ کراچی میں۔ تو ہم کیا جواب لکھیں گے؟ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 9 جولائی 1967 کو کراچی میں ہوا۔ سمجھ آ گیا بیٹا؟ جی یہ ہمارے سوالات مکمل ہو گئے۔ اب آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 21 کھولیں، پیج نمبر 21۔ اس پر ہمارا سوال نمبر 2 ہے، سبق کے مطابق خالی جگہ پر کیجیے۔
सबक के मुताबिक खाली जगह पुर करें। तो पहली क्या है, मोहतरमा फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने अपने भाई का डैश पर साथ दिया। कब साथ दिया था जी, हम यहाँ क्या लिखेंगे, कदम कदम। कब साथ दिया था, कदम कदम पे, तो हम कदम कदम लिखेंगे। हमारा बन जाएगा मोहतरमा फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने अपने भाई का कदम कदम पर साथ दिया। नंबर 2 है आज़ादी सबसे बड़ी डैश है। क्या है जी, वेरी गुड, नेमत। आज़ादी सबसे बड़ी नेमत है। नंबर 3 है वक्त की डैश करो। अभी हमने पढ़ा है कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह बच्चों को पैगाम दे रही थी, तो उस पैगाम में ये भी था वक्त की डैश करो। क्या है, कद्र, वक्त की कद्र करो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है गरीब मरीज़ों का इलाज डैश करती थी। कैसे करती थी गरीब मरीज़ों का इलाज, मुफ्त करती थी, तो हम यहाँ पर मुफ्त लिख देंगे, गरीब मरीज़ों का इलाज मुफ्त करती थी। नेक्स्ट है मोहतरमा फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को बच्चों से बहुत डैश था। क्या था, प्यार था। बच्चों से वो क्या करती थी, प्यार करती थी, तो यहाँ पर हम ब्लैंक में प्यार लिख देंगे। समझ आ गया बेटा। अब हम सवाल नंबर 3 देखेंगे। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं, यानी गुड का निशान हमने लगाना है। हर ब्लैंक के 4 ऑप्शंस हैं, जो दुरुस्त आपका जवाब होगा उस पर आपने गुड का निशान लगा देना है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को मादरे मिल्लत का डैश दिया गया। क्या दिया गया था जी, लक़ब दिया गया था, तो हमने लक़ब पर गुड का निशान लगा देना है। नंबर 2, वो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ डैश लंदन में रहीं। कितनी देर रही थी लंदन में जी, वेरी गुड, 5 साल। कितने, 5 साल। नंबर 3 है मोहतरमा फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह डैश में पैदा हुई। कहाँ पैदा हुई थी वो जी, वेरी गुड, कराची में, तो हम क्या लिखेंगे, कराची। समझ आ गया बेटा जी। नेक्स्ट आप अपना सफ़ा नंबर 22 यानी पेज नंबर 22 खोलेंगे। नंबर 4 है आपका मोहतरमा फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का कराची में डैश इंतकाल हुआ। कराची में अब कब हुआ इंतकाल, अभी हमने अपने सवालात में भी पढ़ा है, 9 जुलाई 1967 को, 9 जुलाई 1967 को, 1967। ठीक है बेटा, समझ आ गया। नेक्स्ट हमारा सवाल है सवाल नंबर 4, दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, यानी हमने जुमले बनाने हैं। पहला आपका लफ्ज़ है तालीम। पहला लफ्ज़ क्या है, तालीम, तो हम इसका क्या जुमला बनाएंगे, तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। जी, नेक्स्ट है आज़ादी। तो अभी हमने पढ़ा है आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। नेक्स्ट है भलाई, तो हम इसका क्या बनाएंगे, हमें सबके साथ भलाई करनी चाहिए।
ہمیں سب کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے. نیکسٹ آپ کا ہے قوم. تو ہم کیا لکھیں گے؟ پاکستانی متحد قوم ہے. پاکستانی متحد قوم ہے. نیکسٹ آپ کا ورڈ ہے سرمایہ. سرمایہ یعنی دولت. تو ہم کیا لکھیں گے؟ ہونہار بچے ملک و قوم کا سرمایہ ہے. ہونہار بچے ملک و قوم کا سرمایہ ہے. سمجھ آ گیا بیٹا؟ یہ آپ کے جملے مکمل ہو گئے. سوال نمبر 5 ہے درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں. یعنی الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ہم نے اس کے معنی آگے لکھنے ہیں. فرسٹ ہے قیام یعنی رکنا، ٹھہرنا. نیکسٹ ابتدائی یعنی پہلی، اولین. بھلائی، بہتری، نیکی. عزیز، پیارا، اچھا. اطاعت، فرما برداری. اور شعار، طریقہ. یہ کام بیٹا آپ کی PDF میں موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں. سوال نمبر 6 ہے دی گئی مثال کے مطابق نئے لفظ بنائیں. یعنی کچھ ہم نے نئے لفظ بنانے ہیں، جیسے ذکر سے ذاکر، شکر سے شاکر، شعر سے شاعر، فخر سے فاخر اور نظر سے ناظر. ٹھیک ہے بیٹا؟ نئے لفظ بنانے کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے شروع کے حروف وہی ہوں گے، آگے تھوڑا سا چینج ہو جائے گا. جیسے ذکر سے ذاکر زال سے ہی شروع ہو رہا ہے، شکر سے شاکر شین سے شروع ہو رہا ہے، شعر سے شاعر یہ بھی شین سے شروع ہو رہا ہے، فخر سے فاخر فے سے شروع ہو رہا ہے، اور نظر سے ناظر نون سے شروع ہو رہا ہے. سمجھ آ گیا بیٹا؟ اب آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 23 کھولیں، پیج نمبر 23. یہاں پر آپ کا ایک سوال ہے کہ بچے سوچ کر بتائیں کہ دونوں بہن بھائی نے ایک دوسرے کا کیسے ساتھ دیا. اب یہاں پر محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بارے بات کی جا رہی ہے. تو آپ اپنی کتاب اپنے سامنے کھول کر رکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں نے آپ کو کیا آنسر بتایا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے قدم قدم پر ایک دوسرے کا ساتھ دیا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ مثالی بہن بھائی تھے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھائی میں بھرپور مدد کی. فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ بھی بھائی کا ساتھ دینے میں پیچھے نہ ہٹیں. انہوں نے ہر قدم پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب 5 سال لندن میں رہے تو محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ لندن میں رہیں. سمجھ آ گیا بیٹا؟ یہاں آپ کا یہ سبق مکمل ہو گیا ہے. اب ہم اپنا سبق نمبر 7 شروع کریں گے. سبق نمبر 7 لاہور کی بادشاہی مسجد. کیا نام ہے؟ لاہور کی بادشاہی مسجد. سب سے پہلے بیٹا آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر کھولیں 24. صفحہ نمبر 24 پیج نمبر 24. شاباش، کھول لیا. اب
اس سبق میں ہمیں بتایا جا رہا ہے لاہور شہر کے بارے میں، اور جو لاہور شہر میں تاریخی عمارات پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک تاریخی عمارت بادشاہی مسجد بارے ہم پڑھیں گے۔ جی شروع کریں۔ لاہور ایک تاریخی شہر ہے، یہاں بہت سی تاریخی عمارتیں موجود ہیں۔ انہی تاریخی عمارتوں میں ایک بادشاہی مسجد ہے جو اعلیٰ مقام اور شہرت رکھتی ہے۔ دیکھیں بتا دیا کہ لاہور ایک تاریخی شہر ہے اور یہاں پر بہت سی تاریخی عمارتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور انہی عمارتوں میں سے ایک عمارت بادشاہی مسجد ہے۔ اب اس مسجد بارے تھوڑی بات کی ہوئی ہے۔ یہ مسجد مغل فن تعمیر کا نہایت حسین شاہکار ہے۔ اس مسجد کی تعمیر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے کروائی تھی، یعنی اب بتایا کہ اس مسجد کو تعمیر کس نے کروایا تھا؟ اورنگزیب عالمگیر نے، ٹھیک ہے، اور اس کی تعمیر کب مکمل ہوئی؟ 1673 میں۔ 1673 میں اس عمارت کی تعمیر مکمل ہوئی۔ مسجد کی تعمیر کے لیے دور دراز علاقوں سے نہایت عمدہ پتھر منگوایا گیا، یعنی بہت اعلیٰ قسم کا، عمدہ کہتے ہیں اعلیٰ قسم کا پتھر منگوایا گیا۔ برصغیر کے بہترین کاریگروں نے اس کی تعمیر میں اپنے فن کے جوہر دکھائے، یعنی اپنے کام کی جو ہے وہ نمونے دکھائے، اپنا کام دکھایا کہ انہوں نے کتنی خوبصورتی سے بادشاہی مسجد میں جو ہے وہ کام کیا اور عمدہ پتھر بڑے سلیقے اور طریقے سے لگائے۔ بادشاہی مسجد لاہور شہر کے وسط میں واقع ہے۔ وسط بیٹا کہتے ہیں درمیان، یعنی لاہور شہر کو اگر دیکھا جائے تو اس کے بالکل درمیان میں بادشاہی مسجد واقع ہے۔ راوی کے پل سے لاہور میں داخل ہونے والوں کو مسجد کے مینار دور سے دکھائی دیتے ہیں، یعنی جب آپ کسی دوسرے شہر سے لاہور میں آتے ہیں تو جیسے ہی آپ دریائے راوی کا پل کراس کرتے ہیں یا دریائے راوی کے پل پر پہنچتے ہیں تو آپ کو بادشاہی مسجد کے مینار سامنے نظر آتے ہیں، جو دیکھنے والوں کو اپنی عظمت کا احساس دلاتے ہیں، یعنی جو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس مسجد کی کتنی بڑائی ہے، کتنی عظمت ہے۔ مینار پاکستان بھی اس مسجد کے بالکل قریب واقع ہے، یعنی بادشاہی مسجد کے بالکل قریب مینار پاکستان واقع ہے۔ مسجد کے برآمدے کی کھڑکیوں سے ہم اس کا نظارہ کر سکتے ہیں، یعنی بادشاہی مسجد کی جو کھڑکیاں ہیں وہاں سے ہمیں مینار پاکستان نظر آتا ہے۔ بادشاہی مسجد کے مرکزی دروازے کے سامنے تاریخی شاہی قلعہ موجود ہے، یعنی بادشاہی مسجد کا مرکزی دروازہ، یعنی جو اس کا درمیانی دروازہ ہے، مرکز درمیان کو کہتے ہیں بیٹا، تو جو درمیانی دروازہ ہے اس کے بالکل سامنے ایک تاریخی قلعہ ہے جسے شاہی قلعہ کہا جاتا ہے۔ بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کے درمیان ایک باغ ہے جسے حضوری باغ کہتے ہیں، یعنی ایک طرف بادشاہی مسجد ہے، ایک طرف دوسری طرف شاہی قلعہ ہے، اور درمیان میں ایک باغ ہے جس کا نام ہے حضوری باغ۔ کیا نام ہے؟ حضوری باغ۔ مسجد کے ایک جانب ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، یعنی مسجد کے ایک طرف ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ دفن ہیں، ان کا مزار وہاں واقع ہے۔ مسجد کی عمارت میں زیادہ تر سرخ رنگ کا پتھر استعمال کیا گیا ہے، یعنی زیادہ تر سرخ رنگ کا پتھر
لگا ہوا ہے مسجد میں، اس کی اندرونی دیواروں اور محرابوں پر مختلف قرآنی آیات درج کی گئی ہیں، یعنی مسجد کے اندر جو دیواریں ہیں اور جو محراب بنے ہیں ان پر قرآنی آیات درج کی گئی ہیں۔ یہاں قیمتی رنگین پتھروں سے مختلف نقش و نگار بھی بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی پتھر کے اوپر مینا کاری کی گئی ہے، یعنی پتھر کو کھرچ کر اور اس کو تھوڑا سا سوئی سے یا آپ کہہ سکتے ہیں ایک باریک چیز سے اس کو جو ہے کھرچ کے اس کے اوپر نقش و نگار بنے ہوئے ہیں جو بیحد خوشنما ہیں، جو کہ دیکھنے میں بہت اچھے نظر آتے ہیں۔ سمجھ آ گیا؟ اب آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 25 نکالیں۔ صفحہ نمبر 25 کھول لیا؟ جی، پیج نمبر 25۔ عمارت کی تعمیر میں ایک خاص تناسب مد نظر رکھا گیا ہے، یعنی جب اس عمارت کی تعمیر کی گئی ہے تو اس کا دھیان رکھا گیا ہے، ایک خیال رکھا گیا ہے کہ اس کی مناسبت یعنی کس مناسبت سے اسے بنایا گیا ہے۔ اب کیا ہے کہ اس کا صحن ایک تو ایسا بنایا ہے جو کہ بہت کشادہ ہے، یعنی بہت کھلا ہے، جس میں 1,00,000 سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے، یعنی مسجد کی تعمیر کے وقت اس چیز کا دھیان رکھا گیا ہے کہ صحن اس کا اتنا وسیع ہے، اتنا کشادہ ہے کہ وہاں پر ایک وقت میں 1,00,000 سے زائد نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری اس کی خاصیت کیا ہے؟ اس کے برآمدے بہت طویل اور ہوادار ہیں۔ طویل بیٹا کہتے ہیں لمبے کو، بڑے بہت لمبے اور بڑے ہیں، کہ بہت بڑے ہیں اور ہوادار ہیں، یعنی ہوا کا گزر وہاں سے ہوتا ہے۔ ان کے اندرونی حصوں کی بناوٹ ایسی ہے کہ مؤذن کی آواز بغیر لاؤڈ سپیکر کے بآسانی مسجد کے ہر حصے میں سنائی دیتی ہے، یعنی اس عمارت کے یعنی اندرونی حصوں کو ایسے بنایا گیا ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کی آواز ایسے گونجتی ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ مسجد کے صحن میں وضو کے لیے ایک حوض بنایا گیا ہے۔ حوض بیٹا کہتے ہیں تالاب کو، کہ مسجد کے صحن کے درمیان میں ایک حوض بنایا گیا ہے جہاں سے وضو کیا جاتا ہے، جس کے ارد گرد لگا سفید پتھر انتہائی گرمی میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے، یعنی وہاں پر ایسا پتھر استعمال کیا گیا ہے کہ شدید گرمی ہے لیکن وہ پتھر جو ہے وہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ یہاں صاف اور تازہ پانی ہر وقت دستیاب رہتا ہے، دستیاب یعنی میسر مل جاتا ہے ہمیں ہر وقت پانی، وہاں پر پانی کم نہیں ہوتا۔ مسجد کے ایک مخصوص حصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب متبرک اشیاء نہایت عقیدت و احترام سے رکھی گئی ہیں، یعنی مسجد کا ایک حصہ خاص طور پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے جو منسوب ہیں اشیاء، یعنی جو انہوں نے استعمال کی ہیں چیزیں جو اور بہت وہ خاص ہیں، برکت والی ہیں، ان چیزوں کو وہاں پر رکھا گیا ہے اور لوگ جب وہاں پر جاتے ہیں تو اس کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ اس مسجد میں سنہری حروف سے مزین قرآن مجید بھی لوگوں کی توجہ کا خاص مرکز ہے۔ مزین یعنی لکھا ہوا، سنہری حروف سے لکھا ہوا قرآن مجید وہ بھی لوگ بہت شوق اور توجہ سے دیکھتے ہیں۔ مسجد کا صدر دروازہ اور 4 میناروں کی اونچائی اس کی وسعت کے عین مطابق ہے،
یعنی اب انہوں نے بتایا کہ جو اس کا صدر دروازہ یعنی جو جس دروازے سے ہم داخل ہوتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں وہ دروازہ اور اس مسجد کے جو چاروں مینار ہیں ان کی اونچائی اتنی زیادہ ہے جو اس کی پھیلاؤ کو ظاہر کرتی ہے کہ مسجد کتنی جو ہے وہ جگہ پر بنی ہوئی ہے یا کتنے رقبے پر بنی ہوئی ہے۔ کوئی بھی ماہر تعمیر آج تک اس عمارت میں کسی قسم کا فنی یا تعمیری نقص نہیں نکال سکا، یعنی نہ تو وہ یہ کہہ سکا ہے کہ اس میں اس چیز کو صحیح نہیں بنایا گیا یا جو نقش و نگار بنے ہیں اس میں کسی قسم کا نقص وہ نہیں نکال سکا، یعنی کسی قسم کی خامی نہیں نکال سکا۔ بادشاہی مسجد کا شمار دنیا کی بہترین تاریخی عمارتوں میں ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں جو بہترین تاریخی عمارتیں ہیں ان میں بادشاہی مسجد کا شمار ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اسے عالمی ورثہ قرار دیا ہے۔ دور دراز ملکوں سے لوگ خاص طور پر یہ مسجد دیکھنے آتے ہیں۔ اب دیکھیں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے بھی اسے عالمی ورثہ یعنی پوری دنیا کے لوگوں کی جائیداد آپ کہہ سکتے ہیں، ورثہ جائیداد کو کہتے ہیں، اور عالم پوری دنیا، تو عالمی ورثہ پوری دنیا کی جائیداد میں اس کو قرار دیا ہے کہ کوئی بھی شخص اس کو جا کر دیکھ سکتا ہے، اس کو خراب نہیں کرنا یا اس کو جو ہے وہ گندا نہیں کرنا، بلکہ دیکھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ عالمی ورثہ ہے، اسے پوری دنیا کے لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے دور دراز کے ملکوں سے لوگ اس مسجد کو دیکھنے آتے ہیں۔ دیکھنے والے اس کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ نمازوں کے اوقات میں ہزاروں نمازی جمع ہو کر یہاں اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے بیٹا اوپر کے پیراگراف میں پڑھا ہے کہ اس کا صحن اتنا کشادہ ہے، اتنا بڑا ہے کہ ایک وقت میں 1,00,000 سے زائد نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جب نماز کے اوقات ہوتے ہیں تو وہاں پر ہزاروں نمازی جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک امام کے پیچھے جب یہ نمازی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ نظارہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، دل کو چھو لینے والا ہوتا ہے، اور بادشاہی مسجد کو دیکھنے والا کوئی بھی شخص اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا، یعنی یہ دیکھنے میں اتنی خوبصورت ہے کہ کوئی بھی اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کئی سو سال گزرنے کے بعد آج بھی اس کی شان و شوکت اسی طرح برقرار ہے، یعنی اسے بنے کئی سو سال گزر چکے ہیں لیکن پھر بھی اس کی شان و شوکت، اس کی خوبصورتی جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے۔ سمجھ آگے بیٹا؟ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سبق کے آخر میں بادشاہی مسجد پوری بنی ہوئی ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ دیکھنے میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ گئے بھی ہوں گے، آپ نے جا کر وہاں کے چیزیں دیکھی بھی ہوں گی، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ بادشاہی مسجد اندر سے کس طرح سے ہے۔ کچھ تھوڑا بہت آپ کے سبق میں بھی اس میں جو ہے وہ وضاحت کر دی گئی ہے۔ سمجھ آگے بیٹا؟ اب آپ اس کے الفاظ معنی دیکھیں۔ آپ کے پاس PDF موجود ہے جس میں آپ کو یہ سارا کام دیا جا چکا ہے، لیکن اگر پھر بھی آپ کو کسی مشکل کا سامنا ہے تو آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 105 اور 106 صفحہ نمبر 105 اور 106 دیکھیں گے تو آپ کو آپ کے الفاظ معنی مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اب اس کے سوالات پر آ جائیں۔ پہلا سوال ہے، بادشاہی مسجد کس مغل بادشاہ نے تعمیر کروائی؟ کہ بادشاہی مسجد کس نے تعمیر کروائی تھی؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے کون سا مغل بادشاہ تھا؟ جی، اورنگزیب عالمگیر۔ کس نے تعمیر کروائی تھی؟ اورنگزیب عالمگیر نے۔ سمجھ آگے بیٹا؟ اب سوال نمبر 2 دیکھیں۔ بادشاہی مسجد کے نزدیک واقع کوئی سی 2 مشہور تاریخی عمارتوں کے نام تحریر کریں۔ اب ہم نے ابھی ریڈنگ میں پڑھا ہے کہ بادشاہی مسجد کے نزدیک
दो मशहूर तारीख़ी इमारतें हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो शाही किला है और एक तारीख़ी बाग है जिसका नाम हजूरी बाग है। तो कौन कौन सी दो तारीख़ी इमारतें हैं? एक शाही किला और दूसरी कौन सी इमारत है? हजूरी बाग। ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 3 है, बादशाही मस्जिद और शाही किला के दरमियान मौजूद बाग का क्या नाम है? अभी हमने रीडिंग में पढ़ा है कि बादशाही मस्जिद और शाही किला के दरमियान मौजूद एक बाग है जिसका नाम है हजूरी बाग। क्या नाम है? हजूरी बाग। ठीक है बेटा। उसके बाद सवाल नंबर 4 है आपका, बादशाही मस्जिद की अंदरूनी दीवारें किस तरह की हैं? अभी हमने रीडिंग में किया है कि बादशाही मस्जिद की अंदरूनी दीवारें किस तरह की हैं? जी, अंदरूनी दीवारें ऐसी हैं कि मुअज्जिन की आवाज़ बग़ैर लाउड स्पीकर के बासानी मस्जिद के हर हिस्से में सुनाई देती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, मस्जिद के सहन में वज़ू के लिए बनाए गए तालाब में क्या ख़ास बात है? अभी हमने रीडिंग में पढ़ा है कि मस्जिद के सहन में वज़ू के लिए एक तालाब बनाया गया है, तो उसकी क्या ख़ास बात है? हमने वो ख़ास बात बतानी है। जी, तो उसकी ख़ास बात क्या है कि उसके इर्द गिर्द एक सफ़ेद पत्थर लगाया गया है जो इंतहाई गर्मी में भी ठंडा रहता है। यानी चाहे जितनी मर्ज़ी गर्मी हो लेकिन वो पत्थर ठंडा रहता है। समझ आ गए बेटा? जी। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 26 खोलें, पेज नंबर 26। आपका सवाल नंबर 2 है, खाली जगह पुर करें। नंबर 1, बादशाही मस्जिद लाहौर शहर के डैश में वाक़े है। लाहौर शहर के डैश में वाक़े है। अभी हमने पढ़ा है तो हम ब्लैंक में क्या लिखेंगे? वस्त। क्या लिखेंगे? वस्त, जिसका मतलब मैंने आपको बताया था दरमियान, कि बिल्कुल दरमियान में वाक़े है। नंबर 2, मस्जिद की इमारत में ज़्यादातर डैश का पत्थर इस्तेमाल किया गया है। डैश का पत्थर, अब यानी यहाँ पर पत्थर के बारे बात की गई है, तो कौन सा पत्थर था? सुर्ख रंग। सुर्ख रंग का पत्थर इस्तेमाल किया गया है। नंबर 3 है, इसका सहन बहुत कुशादा है जिसमें डैश से ज़ायद नमाजियों की गुंजाइश है। अभी हमने रीडिंग में बेटा पढ़ा है, कितनी नमाजियों की गुंजाइश है? जी, 1 लाख से ज़ायद। तो हम यहाँ पर ब्लैंक में लिखेंगे 1 लाख। 1 लाख से ज़ायद। नंबर 4, बादशाही मस्जिद का शुमार दुनिया की बेहतरीन डैश में होता है। बेहतरीन किन में होता है? तारीख़ी इमारतों में। तारीख़ी इमारतों में। नंबर 5 है, सुनहरी हरूफ से मुज़य्यन डैश लोगों की तवज्जो का ख़ास मरकज़ है। सुनहरी हरूफ से क्या लिखा हुआ है? जी, कुरान मजीद। कुरान मजीद लोगों की तवज्जो का ख़ास मरकज़ है। समझ आ गया बेटा? जी। अब आप अपना सवाल नंबर 3 देखेंगे। सबक के हवाले से दुरुस्त जवाब पर गुड का निशान लगाएं। आपके 4 जवाबात दिए गए हैं हर जुमले के। जो दुरुस्त जवाब होगा उसके ऊपर आपने गुड का निशान लगा देना है। नंबर 1, बादशाही मस्जिद बादशाह ने तामीर करवाई। कौन से बादशाह ने तामीर करवाई थी? जी, औरंगज़ेब आलमगीर। किसने तामीर करवाई? औरंगज़ेब आलमगीर। नंबर 2, बादशाही मस्जिद शहर में वाक़े है। अब बादशाही मस्जिद कहाँ वाक़े है? आपके सबक के नाम में ये पता चल रहा है। जी, वेरी गुड, लाहौर। लाहौर। नंबर 3, मस्जिद की इमारत में ज़्यादातर पत्थर इस्तेमाल हुआ है।
जी, कौन सा पत्थर इस्तेमाल हुआ है? सुर्ख रंग का, सुर्ख रंग का। जी नेक्स्ट बेटा, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 27 खोलें, पेज नंबर 27। नंबर 4 MCQs है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने बादशाही मस्जिद को करार दिया है, क्या करार दिया था? आलमी वर्सा, आलमी वर्सा। समझ आ गया बेटा? उसके बाद आपका सवाल नंबर 4 है, दर्ज झैल अल्फाज के मुआयनी लुग़त से तलाश कीजिए। हम पहले भी अल्फाज मुआयनी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप देख लें, आपकी PDF में ये काम मौजूद है। ठीक है, मैं एक दफ़ा पढ़ देती हूँ। वस्त, दरमियान, होश, तालाब, खुशनुमा, खूबसूरत, दस्तयाब, मुयस्सर, मंसूब, मखसूस किया गया, और नुक्स, खामी, कमी। समझ आ गया बेटा? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गलत फ़िक्रात को दुरुस्त करें। आपका सवाल है, गलत फ़िक्रात को दुरुस्त करें। अब इसमें पहला है, दरअसल में वो सच्चा है। क्या लिखा हुआ है? दरअसल में वो सच्चा है। तो बेटा दरअसल के साथ में नहीं आएगा, तो इसका दुरुस्त क्या होगा? दरअसल वो सच्चा है। दुरुस्त आपका फ़िक्रा क्या बनेगा? दरअसल वो सच्चा है, दरअसल हकीकत में। ठीक है। दूसरा है, आबे ज़मज़म का पानी मुतबर्रक है। आबे ज़मज़म का पानी मुतबर्रक है। अब देखें, आब का मतलब भी पानी होता है और यहाँ पानी भी इस्तेमाल किया गया है, तो आब और पानी एक दफ़ा में नहीं आएगा, तो हम क्या लिखेंगे? आबे ज़मज़म मुतबर्रक है। ठीक है। नेक्स्ट है, कोहे हमालिया का पहाड़ बहुत ऊंचा है। अब बेटा कोह का मतलब भी पहाड़ होता है और पहाड़ भी यहाँ पे आ गया, तो कोह और पहाड़ इकट्ठा नहीं आ सकता, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कोहे हमालिया बहुत ऊंचा है। कोहे हमालिया बहुत ऊंचा है। वो हर दिन सैर को जाता है। हर दिन नहीं होता बेटा, यहाँ पे आएगा वो हर रोज़। दिन नहीं होता, रोज़ होता है। वो हर रोज़ सैर को जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया, ये दही खट्टी है। ये दही खट्टी है। अब देखें बेटा, दूध से दही बनता है, तो दही मुज़क्कर है, तो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, इसमें मुज़क्कर की गलती है। ये दही खट्टा है, खट्टी नहीं आएगा, ये मुअन्नस नहीं है, ये मुज़क्कर है, तो आप लिखेंगे ये दही खट्टा है। समझ आ गया बेटा? उसके बाद आपका सवाल नंबर 6 है, दर्ज झैल अल्फाज पर अराब लगाएं। अराब लगाएं। अब पहला वर्ड आपका लफ्ज़ है शोहरत। शोहरत, शीन के ऊपर पेश, हे के ऊपर जज़, रे के ऊपर ज़बर और ते के ऊपर जज़, तो क्या बन गया? शोहरत। नेक्स्ट वर्ड है होज़। क्या है? होज़। हे के ऊपर ज़बर, वाव के ऊपर जज़ और ज़्वाद के ऊपर भी जज़, होज़। इज्तमा। इज्तमा, तो अलिफ के नीचे ज़ेर, जीम के ऊपर जज़, ते के ऊपर ज़बर, मीम के ऊपर ज़बर और आइन के ऊपर जज़। इज्तमा। रूह परवर। रूह परवर, रे के ऊपर पेश, वाव के ऊपर जज़, हे के ऊपर जज़, पे के ऊपर ज़बर, रे के ऊपर जज़, वाव के ऊपर ज़बर और रे के ऊपर जज़, तो रूह
परवर। नेक्स्ट है मखसूस, मखसूस, मीम के ऊपर ज़बर, खे के ऊपर जज़्ब, स्वाद के ऊपर पेश, वाव के ऊपर जज़्ब और स्वाद के ऊपर भी जज़्ब, तो मखसूस, मखसूस। समझ आ गया बेटा? यहाँ आपका सबक नंबर 7 भी मुकम्मल हो गया है। अगर आपको सबक नंबर 6 और 7 में किसी मुश्किल का सामना है तो इस वीडियो के आखिर में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप उस पर राब्ता कर सकते हैं, आपकी रहनुमाई की जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।